بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. سامعین کرام، علمی معجزات کے ضمن میں جب گزشتہ دروس میں صفائی اور اسلامی احکامات کے کچھ فوائد کا میں نے ذکر کیا تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جس کا اس درس سے پہلے بعض دروس میں نے صرف عنوان تذکرہ کر دیا تھا ان کا بھی کچھ ذکر ہو جائے، اگرچہ کہ ان میں سے بعض باتوں کو کچھ پیرایوں میں دہرایا جاتا رہتا ہے. پہلی چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جسم پر توجہ دیتے ہوئے وہ بال اور جسم سے اگنے والے وہ بال جو زائد بال کہلاتے ہیں اور جن کا باقی رہنا انسان کی صحت کے لیے مضر ہوتا ہے، ان کی صفائی کا حکم دیا. اور اسی طریقے سے ناخنوں کو تراشنے کا بھی حکم دیا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، آپ کا ارشاد منقول ہے کہ خمس من الفطرہ، 5 چیزیں ایسی ہیں جو فطرت کا حصہ ہے. فطرت کا معنی کیا ہے؟ یعنی فطری طور سے انسان کو ان اعمال کو انجام دینا ہے. اس کی تشریح کرتے ہوئے کچھ علماء نے کہا کہ یہ قدیم سنت اور ایسا طریقہ ہے جو تمام شریعتوں اور تمام انبیاء کا معمول رہا ہے، تقریباً تمام انبیاء کرام کا معمول رہا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کا تذکرہ پہلی مرتبہ، جس کا حکم کسی بعد کے نبی کو، جیسے کہا جاتا ہے کہ اس میں ختنے کا ذکر ہے، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کیا، اس سے پہلے کے لوگوں کو گویا اس کا حکم نہیں دیا گیا. واللہ عالم، یہ روایت میں موجود ہے. تو اب اس سے پہلے کے انبیاء نہ، لیکن غالب طور پر یہ وہ چیزیں ہیں جو عام طور سے انبیاء کرام علیہ السلام کی متفقہ سنت اور طریقہ رہا ہو. کچھ لوگوں نے یہ بیان کیا کہ یہاں فطرت سے مراد یہی ہے کہ شریعتیں اس پر متفق ہیں، یہ اس اعتبار سے سنن فطرت کہلاتی ہیں. اسی طریقے سے کچھ ایسی چیز، کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد دین کا حصہ ہے. شریعتیں متفق ہیں اور انسان طبعی طور پر ایسے مزاج پاتا ہے کہ فطرت سلیمہ ہو تو ان چیزوں کو کرے گا. اور کچھ لوگوں نے اس کا نام 5 چیزیں فطرت سے ہیں، یعنی 5 چیزیں دین کا حصہ ہے، یہ معنی بھی کیا ہے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ الاستحداد. اس حدیث میں جو بتایا گیا، الاستحداد یعنی لوہا استعمال کرنا. زیر ناف بال کو صاف کرنے کے لیے لوہا استعمال کیا جائے. آپ یہاں غور کیجئے کہ یہاں اس زمانے میں استحداد کہا گیا. آج اس کے بدل کے طور پر بہت سارے بال کو صاف کرنے والی دوائیں، پاؤڈرز پائے جاتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ سوال بھی کیا جاتا ہے خاص طور سے خواتین کے لیے کہ ایسا کرنے میں کیا کوئی حرج ہے. تو اس بارے میں اگر طبی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو جب تک انسان کو لوہا، اب وہ بلیڈ ہو، استورا ہو یا ایسی کوئی بھی چیز جو لوہے سے بنی ہوئی ہو، اس کے ذریعے سے اگر صفائی جب تک ممکن ہو، اس میں کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو، تب تک اسی کو ترجیح دینا چاہیے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الاستحداد، لوہے کا استعمال، یہ لفظ استعمال فرمایا ہے. اور قرآن اور حدیث کے الفاظ یوں ہی اتفاقاً کوئی چیز استعمال نہیں کرتے. اب لوگ پہلے چاہے اسے یوں ہی سمجھتے رہے ہوں، لیکن جدید طبی تحقیقات اور سائنسی تحقیقات نے یہ بتایا کہ بال زیر ناف بال کو صاف کرنے کے لیے جتنے بھی پاؤڈرز کیمیکل پر مشتمل آج بنائے جاتے ہیں، ان سب میں جلد کو نقصان پہنچانے والے پہلو موجود ہیں. اور بعض تو ایسے ہیں کہ جلد کے اس حصے پر اندرونی طور پر نسوں کو بھی متاثر کرتے ہیں، جس سے خاص طور سے مردوں کی قوت مردانہ اور خواتین کی بھی کچھ صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں، ان کی نسیں بھی، رگیں بھی جو ہے متاثر ہوتی ہیں. اور جلد بھی جو ہے وہ وہاں کی ایک طریقے سے دوسری حصوں کے مقابلے میں نازک ہوتی ہے. لہذا اس کیمیکل کے اثر سے اس میں ایک طرح کا انفعال ہوتا ہے اور وہ متاثر ہوتی ہیں. ان کے اندر قدرتی طور سے جو خلیات اور نیچے کے جو غدود ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، جس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے. اور لوہے کے استعمال اس کے مقابلے میں نہ صرف یہ کہ اس نقصان سے بچاتا ہے، بلکہ لوہے کے استعمال کرنے سے اس میں بدبو، وہاں اس مقام سے اٹھنے والی بدبو میں بھی کمی آ جاتی ہے. یہی چیز آگے جو ایک عمل بتایا گیا نتف الابط، اس میں بھی آئے گی. وقص الشارب، اور
موچ کو کاٹ دینا، موچ کو صاف کرنے کا لفظ بھی حدیث میں ہے اور کاٹنے کا بھی لفظ ہے، موچ کو کاٹنا۔ ہاں، اب اہل علم نے بتایا سائنسی اور طبی اعتبار کہ موچ اگر زیادہ بڑی گھنی ہوتی ہے اور خاص طور سے اگر اتنی بڑی ہو کہ آدمی کے ہونٹوں کو، لب کو ڈھانک رہی ہو اور کھانے پینے کے اجزاء اس سے، ان بالوں سے لگ کر گزر رہے ہوں، جب انسان کوئی چیز پی رہا ہو، کوئی چیز کھا رہا ہو اور موچ لمبی بڑی ہو تو اس موچ کے بال کو مس کرتے ہوئے وہ چیز گزر رہی ہے، تو یہ بھی انسان کے لیے ضرر رساں اور کئی بیماریوں کا باعث ہو سکتا ہے۔ انسانی طبیعت طہارت، نظافت کا بھی تقاضا ہے کہ موچ کو کاٹا جائے، انتہائی چھوٹی رکھا جائے۔ ہاں، اور ایک آدمی جو موچ کو کاٹتا ہے اور رکھتا ہے بذات خود اپنے مزاج اور طبیعت میں اس کا فرق محسوس کر سکتا ہے۔ جو لوگ چھوٹی موچ رکھتے ہیں، جب ان کی موچ بڑی ہوتی ہے جیسے ہم لوگ، تو ایک قسم کی الجھن محسوس ہوتی ہے۔ یہ تو نفسیاتی طور سے اس کا اثر ہوتا ہے، طبی اعتبار سے بھی اس کے متعدد نقصانات وہ آپ ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ذکر کیا نتف الابط، بغل کا کے بال کا اکھاڑنا، اکھیڑنا۔ نتف کہتے ہیں اکھیڑنے کو۔ پہلے جب ہم نے یہ پڑھا شروع میں تو بڑی عجیب سی بات لگی، اور اکھیڑنے کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ دقت کی بات ہے۔ کچھ ہمارے ہاں عوام میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی جسم کا کوئی بال اکھاڑا جاتا ہے تو ایک بیماری بال توڑ نام سے ہمارے یہاں مشہور ہے، کہا بال توڑ ہو جاتا ہے، اس میں بدن کے جلد کے نچلے حصے میں ایک کیل ہوتی ہے، مواد ہو جاتی ہے، بدن درد ہوتا ہے۔ تو سائنس جاننے والوں نے کہا کہ بال توڑ جسے بیماری یا پھوڑا وغیرہ کہا جاتا ہے، جو کیل ہوتی ہے، وہ بال کے ٹوٹنے کی وجہ سے نہیں ہوتی، اس کا سبب کچھ اور ہوتا ہے۔ ہاں، بغل کے بال کو اکھیڑنے سے، ہاں، یہ بغل میں کئی فائدے ہوتے ہیں، جراثیم کو پنپنے کے امکانات کم ہوتے ہیں، اور بغل کے اندر اٹھنے والی بدبو بھی بال کو اکھاڑنے کی وجہ سے کم ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر بال کو لوہے سے کاٹا جائے یا کسی پاؤڈر وغیرہ سے صاف کیا جائے، یہ نقصان دہ ہے۔ سب سے بہترین طریقہ بغل کے بال کے تعلق سے، صفائی کے تعلق سے، اس کا اکھاڑنا ہی ہے، جس کا حدیث میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ وَتَقْلِيمُ الْأَظَافِرِ، اور اسی طریقے سے جو ہے ناخنوں کو کاٹنا، وہ انگلیوں کے ناخن ہو، پیر کے ناخن۔ اس سلسلے میں جو ہے زیر ناف بال اور دوسری صفائی کے لیے زیادہ سے زیادہ مدت کا تذکرہ بھی بعض حدیثوں میں کیا گیا۔ صحیح مسلم میں ان 5 چیزوں کی بجائے ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ 10 چیزیں جو ہے وہ فطرت میں سے ہیں، سنن فطرت میں سے ہے۔ تو وہ 10 چیزوں میں ان 5 چیزوں کے علاوہ اور بھی کئی چیزوں کا تذکرہ ہے، جس میں سے ایک ہے ختنہ۔ یہاں بھی ہے ختان کا ذکر، ختنہ کرنا۔ آج طبی اعتبار سے تحقیقات نے بتایا کہ جو لوگ ختنہ کراتے ہیں ان کو بعض قسم کی بیماریاں، یہاں تک کہ بعض کینسر سے بھی ان کو تحفظ حاصل ہو جاتا ہے۔ ہاں، اسی طرح اس کے جو دوسرے فوائد ہیں، ہاں، مرد اور عورت کے ملاپ کے وقت جو فائدہ ہوتا ہے، مختون اور غیر مختون کا جو فرق ہے وہ آج کے زمانے میں اچھی طرح لوگوں کو معلوم ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ اگر ختنہ نہیں کیا جاتا تو جو زائد بڑھی ہوئی جلد ہوتی ہے، جو ختنے میں کاٹی جاتی ہے، اس کی موجودگی میں بعض بیماریوں کے جراثیم کو وہاں ٹھہرنے، اس مقام پر جگہ بنانے، کالونی بنانے اور پھر انسانی جسم کو متاثر کرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور ختنہ کرنے کی وجہ سے یہ امکانات ختم ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک سائنسی تحقیق آئی تھی کہ ختنہ کرنے والوں کو بعض قسم کے کینسر کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، اور ایسی کئی بیماریوں کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ ان 10 چیزوں میں مسواک کا بھی ذکر ہے، ہاں، مزمزے کا ذکر ہے۔ مسواک یہاں انہوں نے ایک الگ سے عنوان قائم کیا، میں اس کو پیش کر دوں کہ اسلام مسواک کے ذریعے سے یا مسواک کے علاوہ دوسرے ذریعوں سے جو ہے دانتوں کی صفائی پر ابھارتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہاں تک ہے کہ اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک قبل کل صلاۃ، اور بعض روایتوں میں عند کل صلاۃ، بعض روایت میں ہے عند کل وضو، کہ میں اپنی امت کو اگر شاق اور دشوار نہ ہوتا تو انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز سے پہلے جو ہے مسواک کریں، ہر نماز کے وقت مسواک کریں، ہر وضو کے وقت مسواک کریں۔ یہ الفاظ مختلف حدیثوں میں موجود ہیں۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بہت ہی پسندیدہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد
آپ سب سے پہلا عمل کیا کیا کرتے تھے؟ تو کہا کہ مسواک کرتے تھے۔ مسواک بعض اوقات آپ اپنے کانوں پر رکھ لیتے تھے۔ آخر وقت میں جب آپ نزاع کے عالم میں ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر آپ کا سر ہے، بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے، آپ مطالعہ کیجئے تو حضرت عائشہ صدیقہ کے بھائی اجازت لے کے گھر میں داخل ہوئے، آپ نے ان کو دیکھا تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ آپ مسواک کو دیکھنے لگے۔ ام المومنین نے آپ کی چاہت کو سمجھ لیا، اندازہ لگا لیا اور پوچھا کہ کیا آپ مسواک چاہتے ہیں؟ حضرت عائشہ اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے لیے سعادت کی بات ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں میرے زانوں پر جو ہے وفات ہوئی، اور آخر وقت میں آپ کا لعاب اور میرا لعاب گویا مل گیا۔ چنانچہ آپ نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے، عبداللہ سے جو بھی تھے، ان سے مسواک لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ نے اسے جو ہے مسواک کرنا چاہا تو وہ سخت تھی۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں نرم کر دوں؟ آپ نے اشارے سے کہا ہاں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے دانتوں سے اس کو کچھ کچل دیا، مسواک کے کنارے کو، اور پھر آپ کو دیا اور آپ نے مسواک کیا۔ ایک پیالے کے پانی سے جو ہے آپ نے صفائی کی، کلی وغیرہ کی، چہرہ دھویا، پوری طریقے سے صاف ستھرے ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ہی جو ہے الی الرفیق الاعلیٰ والا معاملہ پیش آیا کہ رفیق اعلیٰ کی طرف، اور لا الہ الا اللہ وغیرہ آپ نے کہا، الی الرفیق الاعلیٰ کہا، اور پھر اس کے بعد آپ کی روح قبض پرواز کر گئی۔ آخر میں بھی آپ کا عمل یہ مسواک کرنا تھا، اور آپ کو یہ عمل صفائی کے طور پر بہت پسند تھا۔ آپ بار بار مسواک کیا کرتے تھے۔ جدید تحقیقات، آپ کیلانی صاحب کے کتاب جو ہے وضو کے فوائد یا دوسرے نماز کے فوائد اور طہارت کے آداب، طہارت کے مسائل میں دیکھیے، بعض حاشیے نقل کیے اور مسواک کے فوائد پر ایک بڑا پیارا حاشیہ لگایا ہے کہ اس میں 19 قسم کے اجزاء ہوتے ہیں مسواک کے اندر، جو انسان کو، ان کے مسوڑوں کو، دانتوں کو بہت سارے بیکٹیریاز، جراثیم، بیماریوں، سڑن گلن اور تکلیف کے مادوں سے محفوظ رکھتی ہیں، اور دانتوں کو نہ صرف مضبوط کرتے ہیں بلکہ اس جسم میں، چہرے میں انسان کی جتنی چیزیں ہیں، اگر آپ ان کی تصویر میڈیکل طور پر فزیکل کنڈیشن کی تصویریں دیکھیں تو ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ نظام نظر آئے گا آپ کو۔ باریک باریک نسیں جو باہم ایک دوسرے سے بہت گہرے طور پر مضبوط ہیں۔ یہ دانت، یہ ناک، یہ آنکھ، دماغ کی چیزیں، یہ ایک دوسرے سے بہت گہرا تعلق اور ربط رکھتی ہیں۔ اس میں سے اگر کوئی ایک چیز متاثر ہوتی ہے تو دوسرے پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ کان میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو انسان کے دماغ اور دانتوں تک اس کا احساس ہوتا ہے۔ اگر دانت میں تکلیف ہو، دانت کو غلط طریقے سے اکھاڑا جائے تو جو ہے برین ٹیومر ہو جاتا ہے، دماغ پر اس کے اثرات جاتے ہیں۔ تو دانتوں کی صفائی کی وجہ سے یہ حلق کے اوپر کا جتنا حصہ ہے سب کچھ صاف ستھرا اور بہت سارے جراثیم سے، بیماریوں سے اور کئی قسم کی تکالیف سے محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر شاک نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے، ہر وضو کے لیے مسواک کا حکم دیتا اپنی امت کو۔ والسواک کو کہہ رہے ہیں کہ اس مسواک کہتے ہیں کہ یہ پیلو کے درخت کی ایک لکڑی ہوتی ہے۔ اب پیلو کے علاوہ زیتون کی، نیم کی اور بعض دوسرے درختوں کی بھی لکڑیاں بطور مسواک کے استعمال کی جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ بطور مسواک جو چیز معروف، مشہور اور متداول ہے جس کو مسواک مانا جاتا ہے وہ پیلو کی ہے۔ ہندوستان کے بھی جو گجرات اور راجستھان کے بعض علاقوں میں کثرت سے پائی جاتی ہے، جو ہندوستان کے باہر بھی بھیجی جاتی ہے، اور دوسرے علاقوں اور ملکوں میں بھی مختلف قسم کی مسواکیں پائی جاتی ہیں۔ درختوں کے تبدیل ہونے سے بعض اجزاء بدلتے ہیں، لیکن ہر مسواک میں بہت سارے فائدے موجود ہیں۔ کہا کہ یہ پیلو کی کہہ رہے ہیں کہ جو ایک لکڑی ہوتی ہے جس کے بڑے دقیق قسم کے ریشے ہوتے ہیں، اور یہ دانتوں کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم طبی ناحیے سے، طبی پہلو سے دیکھیں تو یہ نبات، یہ جو پیلو کے درخت کا نبات ہے، یہ کیمیائی اعتبار سے بہت سارے سیلیوز، انگلش کے لفظ کو انہوں نے عربی بنایا، اور بعض جو ہے مفید قسم کے زیوت، یعنی تیل کے مادوں پر، روغنیات پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس میں کچھ راتج عطری، راتج کیا ہے؟ یعنی عطری اور خوشبو کے بھی کچھ
پہلو اور مواد موجود ہوتے ہیں، اسی طریقے سے بعض معدنی نمکیات بھی پائے جاتے ہیں، نمکیات بھی اس میں موجود ہوتے ہیں، جیسے کلورو سوڈیم، کلوریر پوٹاشیم اور اکسالات الجیر، یعنی یہ چونے وغیرہ کا جو مادہ ہو سکتا ہے، یہ عربی زبان میں استعمال کیا، اور ایسی کئی چیزیں مسواک کے اندر موجود ہوتی ہے۔ چنانچہ ان قدرتی کیمیائی مادوں کی بنیاد پر جب اس سے دانتوں کو صاف کیا جاتا ہے تو یہ دانتوں اور مسوڑوں کے لیے بہت ہی صحت بخش اور قوت مدافعت دینے والے، یعنی جو سڑان، تعفن، بدبو، جراثیم دانتوں اور مسوڑوں کو لاحق ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے یہ کمزور ہوتے ہیں، ان سے حفاظت کا سامان کرتا ہے، دفاع کرتا ہے۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ مسواک حقیقت میں یہ ایک قدرتی برش ہے، قدرتی برش ہے جس میں کہ بہت سارے معدنی نمکیات اور خوشبو والے مادے مہیا ہیں قدرتی طور پر، جو کہ انسان کے دانتوں کو صاف کرنے اور اس کو محفوظ اور مضبوط بنانے میں مددگار ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام، انہوں نے دانتوں کی صفائی کے لیے اس قدرتی برش کا، فرشات کا، قدرتی برش کا استعمال کیا صدیوں پہلے، جبکہ جدید دنیا نے دانتوں کی صفائی کے لیے پہلی مرتبہ جو باقاعدہ برش کا، جو آج ہم میڈیکل اسٹور اور بازار میں برش پاتے ہیں اور جس کا استعمال عام طور سے کیا جاتا ہے، یہ برش قریب 1800 عیسوی میں استعمال ہونا شروع ہوا۔ اس سے پہلے انگلی وغیرہ کا استعمال کیا جاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرتی برش کا استعمال 1400 سال پہلے بتایا۔ ہاں کہہ رہے ہیں انسان اگر ان تفصیلات کے بعد انسان اگر اپنے دانتوں کو بیکار چھوڑ دے، ان کی صفائی کا خیال اور دھیان نہ رکھے، تو اس میں بگاڑ آتا ہے، اس میں مختلف قسم کے جراثیم اور زہریلے اثرات پیدا ہوتے ہیں، بدبو پیدا ہوتی ہے، اور جو انسان کھاتا پیتا ہے اور اس کے اثرات سے جو چکنائی یا کچھ ایسے مادے جو دانتوں کے بیچ پھنس جاتے ہیں، اگر وہ رہ جائیں تو بہت سارے جراثیم کی نشو نما ہوتی ہے۔ برش نہ کرنے سے، اطباء دانتوں کے ڈاکٹر سے آپ رجوع کیجئے تو پتہ چلے گا کہ 24 گھنٹے کے دورانیے میں اگر برش نہ کیا جائے تو دانتوں کے بیچ پیدا ہونے والے بعض جراثیم اور بیکٹیریاز باقاعدہ کالونی بنا لیتے ہیں، ان کی آبادی بہت تیزی سے بڑھتی ہے، اور وہ کچھ دن رہ جائیں تو پھر انسان کے مسوڑوں اور دانتوں کی خیر نہیں ہوتی، اس میں سڑان پیدا ہوتی ہے، بدبو پیدا ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، اور پھر دانت جو ہے وہ جواب دے دیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ایسے جو جراثیم اور فساد اور بگاڑ جو اس کے اندر آتا ہے، اس میں کیڑیاں پڑتی ہیں، جس سے اس سے کچھ زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں، جس کو انسان کا جسم جو ہے اپنے اندر جذب کرتا ہے اور بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ یہ ایک مقالے ڈاکٹر حامد البدری کے مقالے مجلہ لواء الاسلام میں شائع ہوا تھا، اس سے اقتباس کیا گیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ دانتوں کے برش سے کا استعمال کرنے سے یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے، صاف صفائی کا۔ اسی طریقے سے اسلام نے مختلف قسم کی نجاستوں سے انسان کے ظاہر کو پاک صاف رکھنے کی تلقین کی ہے۔ ایک حدیث میں بہت صاف اور مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظافت جو ہے نصف ایمان ہے۔ میں نے کسی ایک کالج کے پروفیسر کی تقریر سنی، کسی کالج کے فنکشن میں، انہوں نے اسٹیج پر کہا کہ میں نے کئی علماء سے سوال کیا کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے، تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، آپ مجھے سمجھائیں کہ نصف ایمان کیسے ہے۔ ان کے اپنے بیان کے مطابق، پتہ نہیں انہوں نے کن لوگوں سے پوچھا تھا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے اطمینان بخش جواب نہیں دیا، جبکہ اگر وہ شروع حدیث کی طرف رجوع کرتے اور واقعی کسی قرآن حدیث کے جاننے والے عالم سے سوال کرتے تو بڑا معمولی سا آسان سا جواب وہ انہیں دے دیتا کہ طہارت کو جو نصف ایمان کہا گیا ہے وہ اس مناسبت سے کہا گیا ہے کہ انسان کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے وجود میں دو پہلو ہیں، یا آدھا پہلو اس کا ظاہر ہے یعنی جسم اور شریر، آدھا پہلو اس کی روح ہے، روحانی وجود۔ تو جو عبادات ہیں، دیگر احکامات ہیں، ایمانیات ہیں، عقائد ہیں، ایسے امور اور شریعت کی وہ تعلیمات جو انسان کے باطن کی اصلاح کرتی ہے، باطن کی صفائی کرتی ہے، روحانیت اور اخلاق کو درست کرتی ہیں،
اس معنوی صفائی کو ہم روحانی دین کہتے ہیں۔ تو آدھے احکام و مسائل اسلام کے ایسے ہیں جو انسان کے آدھے حصے روح سے متعلق ہیں، اور صاف صفائی کا تعلق جسم سے، ظاہری لباس سے، آنکھ، کان، دانت، کپڑے جہاں رہتا ہے انسان، وضو، غسل، حیض، نفاس اور دیگر قسم کی طہارتوں سے، یہ سارے صفائی کے احکامات یہ جسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آدھا ایک طریقے سے روحانیت سے تعلق رکھنے والا ایک نصف ہو گیا، ایک انسان کے وجود کا آدھا حصہ، اور جسم سے ظاہر کے سے تعلق رکھنے والا آدھا ہو گیا، اور صفائی کا تعلق جسم سے ہے، شریر سے ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے، اسی لیے لوگوں نے کہا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، جو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور خوب پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو توبہ کے ذریعے سے اللہ نے یہ فرمایا کہ انسان توبہ کے ذریعے سے باطنی اور دل کی صفائی اختیار کرتا ہے، روحانی طور سے صاف ستھرا بن جاتا ہے، اور تطہر کے ذریعے سے غسل ہو، وضو ہو، مسواک ہو اور دیگر جو صفائی کے احکامات ہیں اس کو اختیار کر کے ظاہری صفائی اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو روحانی طور پر بھی صاف ستھرے ہیں اور جسمانی طور پر بھی صاف ستھرے ہیں۔ چنانچہ صاف صفائی کا ایک پورا اچھا خاصا نظام، احکام، آداب قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ چنانچہ نجاست کی، ہر قسم کی نجاست سے صفائی اختیار کرنے کی اسلام نے مطلقاً تعلیم دی ہے۔ اگر اس طرح اس قسم کی صفائی کے احکامات کو بندہ اختیار کرے گا تو بہت ساری بیماریوں کے جراثیم اور اسباب سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور خاص طور سے یہ کچھ گندگی یا مریضوں کے ذریعے سے منتقل ہونے والی بیماریوں سے تو انسان ضرور محفوظ ہوگا۔ لہٰذا انسان نے ان تمام چیزوں سے آدمی کو اسلام نے انسانوں کو تعلیم دی ہے کہ وہ خون، پیشاب اور پاخانے کے جو مواد ہیں ان سے، پیپ جس کو کہتے ہیں، زخم سے نکلنے والے مواد، جب یہ جسم سے نکلیں تو ان تمام چیزوں کی اچھی طریقے سے صفائی کرے۔ اسی طرح مردار جانور کی لاش اور اس کے علاوہ دیگر جو گندگیاں اور گندی چیزیں ہیں جو ماحول کو آلودہ بناتی ہیں، ان سے بھی جو ہے صفائی کے طریقے اسلام نے بیان کیے ہیں۔ چنانچہ اسلام نے کپڑے کو نماز میں حکم دیا، خاص طور سے کہ آپ کا کپڑا بھی جیسے آپ کو با غسل اور با وضو ہونا چاہیے، طہارت کبریٰ اور طہارت صغریٰ سے لیس، ایسے ہی آپ کے کپڑے کو بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، لباس کے اپنے احکامات بیان کیے۔ جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے وہ جگہ بھی صاف ستھری ہو، گندی نہ ہو، حمام، پیشاب پاخانے کی جگہ، کوڑا کرکٹ کی جگہ اور ایسے سارے مقامات جہاں کسی بھی قسم کی ظاہری یا باطنی گندگی ہو، عقیدے اور عمل میں خرابی یا تعفن پیدا ہونے کا امکان ہو، وہاں نماز پڑھنے سے، عبادت کرنے سے منع کیا گیا۔ اسی طریقے سے نظافت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا قرآن و حدیث نے پاک پانی سے صفائی حاصل کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اگر پانی میسر نہیں ہے تو پھر پتھر یا پتوں وغیرہ سے اور ان جیسی چیزوں سے جس سے انسان کی صفائی ہو سکے۔ اسی طریقے سے اسلام کی حکمتوں میں سے یہ ہے کہ انسان جب صفائی کا کام کرے تو اپنے بائیں ہاتھ کا نجاست کو زائل کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کرے۔ دیکھیے دائیں کا نہیں، کیونکہ دائیں ہاتھ کو کھانے پینے اور اچھے کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو گندگی کی صفائی یا گندگی سے آلودہ ہونے والا معاملے کو اس سے بچایا جائے، الٹے ہاتھ کا، بائیں ہاتھ کا استعمال کیا جائے نجاست کو دور کرنے کے لیے، اس لیے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا جاتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے الٹے نجاست کی صفائی میں اس کا کچھ اثر ہاتھوں میں رہ جائے تو وہ الٹے ہاتھوں میں ہوگا، جبکہ آدمی کھانا سیدھے ہاتھ سے کھائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص پانی پیے فلا یتنفس فی الاناء، تو برتن میں سانس نہ لے۔ دیکھیے یہ بظاہر کتنی معمولی باتیں ہیں جس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا کہ برتن میں سانس نہ لے۔ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمُسَّ ذَكَرَهُ، اور جب خلا یعنی پیشاب پاخانے کے لیے خلوت میں جائے تو پھر اپنے شرمگاہ کو ہاتھ سے نہ چھوئے، خاص طور سے دائنے، وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ، اور نہ ہی اپنے داہنے ہاتھ سے اس کو چھوئے یا اس کو صفائی کرے۔ کتنی واضح تعلیمات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے سے منع کیا۔ آج سائنسی تحقیق کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص برتن ہی میں سانس لیتا ہے تو معدے سے اٹھنے والے بخارات میں جو نقصان دہ جراثیم یا بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ پانی میں ملوث ہو سکتے ہیں اور واپس انسان کے جسم میں جا کے نقصان کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آداب
اسلام کا معجزہ 1400 سال پہلے ہم کو بتایا تھا۔ اسی طرح مشکیزے میں پانی لٹکا ہوا ہے، اس میں پینے سے اسی میں منہ لگا کے پینا اس سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ اس مشکیزے کے اندر کچھ کیڑے مکوڑے یا کوئی ایسی چیز ہو جس کو علم آپ کو نہ ہو، نظر نہ آ رہے ہوں، اور اوپر کے دباؤ سے آپ کے پیٹ میں چلے جائیں، یا پھر مشکیزہ اگر تیز ہو جائے تو صرف منہ میں جانے کی بجائے پورے چہرے پر پانی گر پڑے۔ دیکھیے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے یہاں، میں اکثر کہا کرتا تھا کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ایک کورس کیا جاتا ہے، ایک کورس بتایا جاتا ہے، ہاں اس کے لیے لوگ گھنٹے کے اعتبار سے لاکھوں روپیہ فیس دیتے ہیں۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، میں کہتا ہوں کہ ایک مومن بندے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی ہے، اگر اس کو وہ اپنی زندگی اور عمل میں اختیار کر لے گا تو اس سے مکمل بہتر مکمل شخصیت کوئی دوسری نہیں ہوگی۔ وہ کتنے بھی اعلیٰ سطح اور یونیورسٹی میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کورس کر کے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور تعلیمات کو اگر آپ نے اختیار کیا تو اس سے بہتر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، شخصیت کو ترقی دینے اور مکمل بنانے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہوگا۔ میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، یہاں دو باتیں انہوں نے کی ہیں، صرف دو جملوں میں اس روایت کو پیش کر کے بات کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم یہ بھی دی کہ جب انسان نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھو لے، اس کے بغیر جو ہے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے۔ طبی اعتبار نے کہا کہ جب انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے تو باہر کی خارجی چیزیں، بعض اوقات جسم کی چیزیں، شرمگاہ پر ہاتھ جاتا ہے، کیا کچھ جراثیم کی چیزیں آتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رات میں کیا کیا بلائیں اور جراثیم یا نازل ہوتی ہیں تم کو نہیں معلوم، اس لیے جب رات ہو جائے تو اپنے کھانے پینے کے سامان کو ڈھانک دو بسم اللہ کہہ کے، کچھ نہ ملے تو ایک لکڑی جو ہے برتن کے منہ پر بسم اللہ کہہ کے رکھ دو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ آسمان سے کیا کیا بلائیں آتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہو فلا يدخل يده في الاناء، تو برتن میں اپنے ہاتھ کو داخل نہ کرے، یہاں حتی یغسلها 3 مرات، یہاں تک کہ اس کو 3 مرتبہ نہ دھولے ہوئے۔ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، اس لیے کہ تم میں کا کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔ کتنی پیاری بات ہے۔ ایک شخص نے، ہمارے استاد نے جب یہ حدیث پڑھائی تھی جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الجامعہ نے، تو کہا کہ ایک شخص نے یہ ہم نے پڑھا، اس حدیث کو پڑھنے کے بعد رات کہاں گزاری کا مذاق اڑایا، ہاتھ کہاں رات گزارے گا۔ دوسرے دن جب صبح اٹھا تو اس کے ہاتھ کی انگلیاں اس کی اپنی شرمگاہ کے اندر تھی۔ اللہ نے بتایا کہ دیکھو کبھی کبھی ہاتھ کہاں کہاں رات گزارتا ہے، یا کوئی کیڑا مکوڑا آیا ہو، کاٹا ہو، اس پر سے گزرا ہو، کوئی چھپکلی گزری ہو، ایسا بھی ممکن ہے۔ ایسے اور بھی بہت سارے امکانات ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے ایک وصیت آخری روایت کے طور پر میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں ہرگز، تم میں سے کوئی شخص ہرگز پیشاب نہ کرے، ہاں الذی لا یجری، جو بہتا نہیں ہے، ثم یغتسل فی، پھر ایسے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کے بعد خود اس میں غسل کرے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلہارسیہ، یہ انہوں نے عربی میں ایک بیماری کا نام دیا، اور اس کے علاوہ بعض دوسری بیماریوں کا گویا خاتمہ کرنے کا راستہ بتایا ہے۔ ہاں چنانچہ ٹھہرا ہوا پانی جب انسان اس میں پیشاب کرتا ہے، خاص طور سے اگر وہ انسان جو پیشاب کر رہا ہے وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیماری کے اثرات اس ٹھہرے ہوئے پانی میں پہنچ جائیں۔ ہاں یہ اس سے ایک تو یہ بیماری کے جراثیم ہو سکتے ہیں، اس سے ہٹ کر ایک چیز یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں ناپسندیدہ قسم کی بدبو پیدا ہو جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فی الماء الدائم، کہ ٹھہرے ہوئے دائم پانی میں پیشاب نہ کرے، گویا اس بات کا اس میں مفہوم مخالف کے طور پر امکان نظر آتا ہے کہ اس میں ایک دوسری حکمت ہے، یعنی اگر کوئی پانی جاری ہے اور اس میں کوئی گندگی یا پیشاب پڑ جاتی ہے، پیشاب کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، گویا اس میں ایک دوسرا فائدہ ہے کہ اگر کوئی پیشاب پاخانہ جاری پانی میں گندگی آ جاتی ہے تو اتنے پانی سے، اتنی گندگی سے اس کا استعمال اس بنیاد پر چھوڑا روکا نہیں جائے گا کہ وہ گندا ہو گیا۔ جاری پانی ہے تو اس میں بیماری کے پھیلنے اور گندگی کے قائم رہنے یا اس کے اثرات کے باقی رہنے کے امکانات کم سے کم اور بعض اوقات معدوم ہوتے ہیں۔ آپ اس طریقے سے اسلامی تعلیمات کے مختلف پہلوؤں اور بہت سارے ایسے امور جن کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 1400 سال پہلے نازل ہونے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ دین اسلام میں ایسی تعلیمات ہے جو جدید سے جدید تحقیقات سے بھی آگے آج بھی چل رہی ہے۔ انشاءاللہ بعض اور احکامات کو ہم آئندہ دروس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔